مولانا صاحب یہ سوال ہے کہ جب بھی نیا سال آتا ہے تو بہت تذکرہ ہوتا ہے کہ بھائی ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری نیو ایئر ریزولوشن کیا ہے، تم کیا طے کر رہے ہو کہ اگلے سال کیا کرنا ہے، کس بات کا عہد کر رہے ہو. تو اگر میں یہ آپ سے پوچھ سکوں کہ آپ اپنے بارے میں بتا دیجئے یا آپ ہمیں بتا دیجئے، نصیحت کر دیجئے کہ جب بھی سال نیا شروع ہو رہا ہوتا ہے تو ایک نیا عزم آ جاتا ہے سب میں کہ یار اب اس سال تو یہ کرنا ہی کرنا ہے، تو وہ عزم کیا ہونا چاہیے، وہ نیو ایئر ریزولوشن کیا ہونی چاہیے ہماری؟ پہلے آپ اگر یہ ہماری رہنمائی فرما دیں تھوڑی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وقت ایک بہت بڑی قیمتی دولت اللہ نے بنائی ہے. جن چیزوں سے وقت وجود میں آتا ہے ان سب کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. والشمس وضحاها، سورج کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم، واللیل اذا یغشا، رات کی قسم، والنہار اذا تجلی، دن کی قسم، پھر والسماء وما بناها، جس چھت کے نیچے وقت بنتا ہے آسمان کی قسم، جس دھرتی پہ وقت چلتا ہے، والارض وما طحاها، زمین کی قسم. یہ ساری چیزیں پروڈیوسر ہیں وقت، ٹائم کی. کچھ اوپر جا کر ٹائم زیرو ہو جاتا ہے اور یہ گھاٹ کے پانی کی طرح ہے جو ایک دفعہ گزر جائے پھر زندگی بھر لوٹ کے واپس نہیں آتا. تو اللہ نے اس کو بہت قیمتی اثاثہ بنایا ہے. سال کے آخر میں لوگ اپنی کمپنیز کا، کاروبار کا آڈٹ کرواتے ہیں، کیا کھویا کیا پایا. جی ہاں جی ہاں. تو ہمیں جو کرنے کی چیز ہے وہ میں اپنا آڈٹ کروں کہ میں نے پچھلے سال اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا اور اپنے نفس کو راضی کرتے ہوئے میں نے کتنی خطائیں کیں، گناہ کیے. جب صبح ہوتی ہے تو دن اعلان کرتا ہے، یا ابن آدم انی خلق جدید، اے دنیا کے انسان میں نیا آیا ہوں. ہر آنے والا دن نیا ہوتا ہے. آج جو دن ہے، اب شام ہو رہی ہے، ڈوب رہا ہے دن، یہ دوبارہ قیامت تک نہیں آئے گا. یا ابن آدم انی خلق جدید، اے آدم کی اولاد میں آج نیا ہوں. وَأَنَا فِي مَا تَعْمَلُ فِي غَدًا عَلَيْكَ شہید، جو کچھ تو اس دن میں کرے گا میں کل قیامت کے دن گواہی دوں گا. اچھا ہے تو اچھے کی گواہی دوں گا، برا ہے تو برائی کی گواہی دوں گا. یہ ٹائم ایک دیکھنے کو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن یہ ایک ایسا برتن ہے جس کے اندر میرے اور آپ کے عمل بند ہو رہے ہیں اور جمع ہو رہے ہیں. پھر وہ آگے اعلان کرتا ہے دن، فَإِنِّي إِن ذَهَبْتُ، آج جب میرا سورج ڈوبے گا، لن ارجع الیکم ابدا، میں کبھی لوٹ کے تمہارے پاس نہیں آؤں گا. واللیل یقول مثل ذلک، اور رات بھی یہی کہتی ہے کہ جو کرنا ہے کر لو. اچھا کرو گے تو وہ بھی میں چھپا لوں گی، بند کر لوں گی. برا کرو گے وہ بھی میرے خزانے میں سٹور ہو جائے گا. اور پھر اللہ قیامت کے دن ہر دن کو کھولے گا. جیسے یہ لوگ اپنے کمپیوٹر کھولتے ہیں کہ بھئی پچھلے سال ہم دسمبر میں کیا تھے، اب کیا ہیں، جنوری میں کیا تھے، اب آنے والے جنوری میں ہم نے کیا کرنا ہے. ساری ہماری وہ مٹیریلزم کی تیاریاں ہوتی ہیں کہ اس دفعہ یہ پروجیکٹ لگانا ہے، یہ پروجیکٹ لگانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دن رات کو قیامت کے دن کھولے گا، ہر دن کھولے گا، اور ہر آدمی کا عمل اس کو کرتے ہوئے دکھا دیا جائے گا. طارق جمیل تو جمعے کے دن یہ کر رہا تھا اور جمعرات پچھلی کو تو نے یہ کیا. اور جس وقت میں بالغ ہوا 15 سال کی عمر میں، اس وقت سے لے کر لکھا تو پچھلا بھی جاتا ہے لیکن وہ اس کو
اس کا حساب کوئی نہیں. 15 سال سے آج تک 31 دسمبر 2021 مجھے تو کچھ یاد نہیں, مجھے تو کل کا کیا یاد نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سارا ایسے اسکرین پہ مجھے دکھائے گا, یہ 15 سال میں تو نے یہ کیا, 16 سال میں یہ, 20 سال میں یہ, 30 سال میں یہ, 40 سال, 50 سال, 60 سال. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کھول کے دکھا دے گا. آج جب ہم گناہ کرتے ہیں تو چھپ کے کرتے ہیں کہ کوئی دیکھے نہیں, اس دن اللہ پوری انسانیت کو دکھا دے گا تو بہت بڑی شرمندگی ہوگی. اور جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو لوگ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے, تو اس دن ساری دنیا کو اللہ میری آپ کی اچھائی دکھا دے گا دن. اور اس کے ایک اور حدیث یاد آئی, وہ میں بات بتا کے مکمل کرتا ہوں کہ جب دنیا میں لوگ نافرمان ہو جاتے ہیں جیسے آج کل ہیں, نئے سال کو تو شکرانے میں منانا چاہیے, رات کو نفل پڑھیں, قرآن پڑھیں. جب میرا سر درد ٹھیک تھا تو میں 31 کی رات مسلسل ساری رات جاگتا تھا, چاہے وہ گرمیوں کی چاہے سردیوں کی. اچھا. اور میں اللہ سے رو رو کے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ آج کی رات میرے دیس کے نوجوان لڑکے لڑکیاں بڑے چھوٹے بہت بڑے بڑے گناہ کریں گے, ایسے گناہ کریں گے کہ دھرتی کانپ اٹھے, آسمان لرز اٹھے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کو ہو جائیں. یا اللہ تو سب کو معاف کر دے. میں ان سب کی طرف سے تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں. ساری رات میں یہ دعا کرتا تھا اللہ سے, اور دن میں پھر میں روزہ رکھتا تھا کہ یا اللہ رات بھر جس نے جہاں گناہ کیا تیرے محبوب کی امت نے رات کو غفلت میں گزارا, نافرمانی میں گزارا, تو میں یہ روزہ ان کے کفارے میں رکھتا ہوں, میرا روزہ قبول فرما لے. تو جب نافرمانی بڑھتی ہے تو ما من یوم الا والبحر یستاذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم. روزانہ سمندر پوچھتا ہے, آپ کراچی میں بیٹھے ہیں, ساحل قریب ہے, کہ اللہ مجھے اجازت دے میں نافرمانوں کو نگل جاؤں, ان کو میں غرق کر دوں. والارض تستاذن فی ان تبتلعہ. اور ہم ذرا دور بیٹھے ہیں, 1500 کلومیٹر تو 1200 کلومیٹر, تو زمین کہتی ہے یا اللہ اجازت دے کہ میں انہیں نگل جاؤں, پھٹ جاؤں اور نگل جاؤں. جتنی نافرمانی اس رات ہوتی ہے, زمین اجازت مانگتی ہے کہ یا اللہ میرا کلیجہ جل گیا ہے ان کی نافرمانیوں سے, مجھے اجازت دے میں ان پھٹ کے ان کو سب کو نگل جاؤں. پھر فرشتوں کو بھی غصہ آتا ہے, والملائکۃ تستاذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دیں ہم نیچے اتر کے ان سب کی گردنیں اڑا دیں. اور جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ایک احسان کوئی میرے اوپر کر دے تو میری آنکھ نہیں اٹھتی کہ اس نے میرے اوپر احسان کیا ہوا ہے. اور اللہ کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر میرے احسان گنو تو قیامت بھر کی عمر لے کر آؤ تو تم گن نہیں سکتے ہو. ان الانسان لظلوم کفار. تم بڑے ناشکر ہو اور بڑے ظالم ہو. تو جس رب نے غصے ہونا ہے وہ زنا ہوتے دیکھ رہا ہے, شراب پی جا رہی ہے, گانے ہو رہے ہیں, ناچ ہو رہے ہیں, عورتیں ناچ رہی ہیں, مرد ناچ رہے ہیں, لڑکے ناچ رہے ہیں, لڑکیاں ناچ رہی ہیں. اس کے علاوہ ظلم و ستم ہے, قتل و غارت ہے, مافیاز بنے ہوئے ہیں, میں ان کو نہیں دہراتا. تو اللہ کہتا ہے سبحان اللہ, دعو عبدی فانا عالم بعبدی منکم. اللہ کہتا ہے کہ زمین و آسمان و سمندر و فرشتے تم میرے بندے کو میرے ہی حوالے رہنے دو, تم اس کے خدا مت بنو, میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. یا اللہ, ان کان عبدکم فشانکم بہی. تم نے انہیں بنایا ہے تو نگل جاؤ, غرق کر دو, گردنیں اڑا دو. اگر تم ان بندوں کے خالق ہو تو کرو. وَإِنْ كَانَ عَبْدِي,
اور اگر میں نے انہیں پیدا کیا ہے، یہ کن کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ کن کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ جو انسانی شکل میں انسان ہی نہیں رہے ہیں، ایک صورت ہے انسان کی، ان کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدِي، اور اگر یہ میرا بندہ ہے، میری بندی ہے، فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، میں جانوں میرا بندہ جانے، یہ میرا ہے، اسے میری طرف آنا ہے، خاموش ہو جاؤ۔ تو اس پر وہ زبان حال سے پوچھتے ہیں، یا اللہ تو دیکھ نہیں رہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے، ان اتانی لیلا قبلتہ ان اتانی نہارا قبلتہ، میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا۔ کسی رات اس کو خیال آ جائے کہ کوئی طاقتور ذات مجھے دیکھ رہی ہے، کسی دن میں اسے خیال آ جائے تو میں توبہ کروں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ اور دوسرا مطلب ہے ان اتانی لیلن، کالے بال ہوتے ہیں نا جوانی میں، تو مطلب ہے کہ اگر جوانی میں توبہ کرے گا قبول کروں گا۔ ان اتانی نہارن، بڑھاپے میں بال سفید ہو جاتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے بڑھاپے میں بھی توبہ کرے گا تو میں معاف کروں گا۔ تو میری آپ کے ذریعے سے پوری قوم سے گزارش ہے کہ اس رات کو گناہوں کی رات نہ بنائیں، فرمانبرداری کی رات بنائیں۔ پچھلے سال ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کیں، کتنی نمازیں چھوڑیں، کتنی رشوت کھائی، کتنے سود کھائے، کتنے قتل کیے، کتنی زمینوں پہ قبضہ کیا، کتنے جعلی کاغذات سے لوگوں کی جائیدادیں ہتھیائیں، کتنی نمازیں پڑھیں، کتنے روزے رکھے، کتنی اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں کی، کتنے لوگوں کی خدمت کی، کتنوں کے کام آئے۔ میری یہ گزارش ہے کہ ہم نئے سال کی ابتدا اپنے ذات کا حساب لے کر شروع کریں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز۔ پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔